مفتی اعظم پاکستان کی جانب سے مسلک حق علماء اہل سنت کی جانب سے بالکل اپنا عقیدہ کلیئر کرتے ہوئے الحمدللہ ہم نے جو فتویٰ جات ہمارے بزرگوں نے لکھے تھے وہ آپ کے سامنے ہم نے پیش کر دیے، لیکن ساتھ میں نے یہ پیشن گوئی کی تھی اس وقت بھی، میں نے کہا یہ بندہ مر جائے گا لیکن اس بات کو قبول نہیں کرے گا۔ سنن ابن ماجہ موجود ہے، سنن ابن ماجہ کی مصنف مؤلف کا نام کیا ہے؟ اگر آپ بنظر غائب پڑھیں گے آپ کی اسکرین پر اس کا ٹائٹل نظر آ رہا ہوگا، سنن ابن ماجہ۔ اچھا، الحافظ ابی عبداللہ محمد بن یزید القزوینی، محمد بن یزید القزوینی۔ اب یہاں پر ابو عبداللہ محمد نام ہے مصنف کا، اور یہ بن یزید ساتھ ان کے جو ہے نا جو نام ہے وہ لکھا ہوا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ محمد بن یزید، اگر تمہیں ابو یزید پہ غصہ آ رہا ہے اور یہ کہہ کر تم ان بزرگوں کو ہمارے پلڑے میں ڈال رہے ہو، اور الحمدللہ ہم اس پہ فخر کرتے ہیں کہ وہ ہمارے بزرگان دین ہیں، ہمارے پیشوا ہیں، ہمارے سربراہ ہیں، اور تم ان سیاستہ کے بزرگوں کو یہ کہتے ہو کہ یہ ہمارے بابے ہیں، تو بھائی اس تمہارے دعوے پر تو پھر یہ محمد بن یزید جو ہے یہ بھی پھر باقی نہیں رہیں گے۔ آپ نے بالکل درست کہا ہے، کیونکہ منگولوں کو کافروں سے کیا خطرہ ہوا، کیونکہ ظاہری بات ہے آپ خود کہہ رہے ہو کہ ہمارے جو بڑے تھے وہ تو کافر تھے، تو وہ عربی کا ایک مقولہ ہے کہ الجنس یمیل الی جنسہ، جنس جو ہے وہ اپنے جنس کی طرف ہی مائل ہوتا ہے۔ آپ کو یقیناً مسلمانوں سے خطرہ ہوگا، کافروں سے کہاں خطرہ ہوگا؟ جب آپ درود آٹھی کی تعریف کر رہے تھے تو ظاہری بات ہے مسلمان تو آپ کی آنکھوں میں چبھتے ہیں۔ شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بڑے تھے، ہمارے بزرگ تھے الحمدللہ، اور منگول تمہارے بڑے تھے بقول تمہارے، تم نے خود اعتراف کیا ہے۔ اب شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ تمہارے بڑوں کو ہضم نہیں ہوا، اسی طرح الحمدللہ آج کے علماء تمہیں ہضم نہیں ہو رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ذوی الاحتشام، کچھ روز قبل یعنی آج سے تقریباً کوئی 5-6 دن روز قبل جو ہے انجینئر محمد علی مرزا کے یوٹیوب آفیشیل چینل سے ایک ویڈیو جاری ہوئی جس کا تھمبنیل آپ کے سامنے آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ اب یہاں پہ دیکھیے، حالانکہ بے شمار علماء کرام نے گزشتہ چند مہینوں میں جب اس نے یہ اعتراض کیا تھا حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات بابرکات کے اوپر، کہ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے نام کے ساتھ اور اپنے کلمات میں اپنی گفتگو میں یہ کہا کرتے تھے کہ لوائی اعظم من لوائی محمد یا سبحانی ما اعظم شانی، اور پھر اس پر انجینئر محمد علی مرزا کا یہ پرزور مطالبہ تھا کہ اس کے رد کے لیے اور ان کلمات کو کفری کلمات کہنے کے لیے مفتی منیب الرحمن صاحب یا تو یہ ہے کہ وہ میرے ساتھ مناظرہ کریں، یا تو یہ ہے کہ آپ ان کے بارے میں اپنا فتویٰ جاری کریں۔ اور الحمدللہ قبلہ مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمن صاحب نے اپنا فتویٰ بھی جاری کر دیا تھا کہ جو شخص عقل و شعور کے ساتھ اور حواس کے اندر ہوش و حواس میں اگر اس طرح کی کلمات کہتا ہے تو وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اور پھر اس پر بے شمار علماء کرام نے اپنی رائے کا بھی اظہار فرمایا، اور شرعی جو ایک مسئلہ ہے اس کا بھی یوں سمجھے کہ وضاحت اس کی فرمائی۔ اور یہاں پر میں نے خود ایک ویڈیو ہم نے اپنی یوٹیوب پر جاری کی تھی جو کہ انجینئر محمد علی مرزا کے اس پرزور مطالبے کے اوپر، اور انہی دنوں میں مفتی اعظم پاکستان کا جو فتویٰ تھا وہ بھی منظر عام پر آ چکا تھا، اور اس کی بھی وضاحت میں ہم نے ایک ویڈیو جاری کی تھی جس کا تھمبنیل آپ کے اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ اور آپ نے ابھی تک اس ویڈیو کو نہیں سنا تو پلیز اس کو بھی ایک مرتبہ سن لیں، تاکہ ایک مسئلہ ایک مرتبہ جو ہے یہ اظہر من الشمس ہو جائے بات، اور کلیئر ہو جائے کہ یہ جو بزرگان دین ہیں، اور بالخصوص وہ کتب کے جن کے اندر اس قسم کے کلمات لکھے ہوئے ہیں ان بزرگوں کی طرف منسوب کر کے، ان کی توجیحات کیا ہیں، ان سوالوں کے اعتراضات اور جوابات کیا ہیں، اور ان خدشات کو مرتفع کرنے کے حوالے سے علماء نے کون سے جوابات ارشاد فرمائے ہیں، وہ الحمدللہ A to Z ہم نے سارا کچھ کلیئر کر کے وہاں پر عرض کر دیا ہے۔ اور لطف کی بات یہ ہے کہ میں نے اسی ویڈیو میں ساتھ یہ بھی میں نے عرض کیا تھا، میں نے کہا تھا کہ یہ تو مفتی اعظم پاکستان کی جانب سے مسلک حق علماء اہل سنت کی جانب سے بالکل اپنا عقیدہ کلیئر کرتے ہوئے الحمدللہ ہم نے جو فتویٰ جات ہمارے بزرگوں نے لکھے تھے وہ آپ کے سامنے ہم نے پیش کر دیے، لیکن ساتھ میں نے یہ پیشن گوئی کی تھی اس وقت بھی، میں نے کہا یہ بندہ مر جائے گا لیکن اس بات کو قبول نہیں کرے گا، لازمی اس میں بھی وہ کیڑے نکال کر کوئی نہ کوئی بات کر کے وہ اس بات کو رد ہی کر دے گا، اور وہی ہوا۔ آپ نے اگر اس کی ویڈیو ملاحظہ کی ہے تو آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ کس طریقے کے ساتھ وہ ان تمام مطالبات کو جو اس کے پورے کیے گئے، حالانکہ الحمدللہ ہم کسی کے مطالبات پورے کرنے کے لیے علماء اہل سنت نہیں بیٹھے ہوئے، لیکن کسی کے خدشات ہوں، کسی کے اعتراضات ذہن میں پیدا ہوتے ہوں تو وہ مرتفع کرنا یہ علماء کی ذمہ داری ہے۔ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے علماء نے فتویٰ جات ارشاد فرمائے، لیکن اس ویڈیو میں اب اس نے کہا دوبارہ اس نے یہ بات کی ہے کہ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کو معاذ اللہ ٹارگٹ بناتے ہوئے وہ کہہ رہے کہ ہمارے بابے وہ ہیں کہ جن کو ہم مانتے ہیں، یعنی محدثین کرام، اور تمہارے بابے وہ ہیں جن کو تم مانتے ہو، جنہوں نے اپنے نام کے کلمے پڑھوائے۔ اور وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے بابے کون سے ہیں جن کی کنیت ہے ابو الحسن، یعنی امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ ان کی کنیت ہے ابو الحسن، اور تمہارے جو بابے ہیں ان کی کنیت ہے ابو یزید۔ سب سے بڑا بابا ان کا بایزید بسطامی،
ابو یزید بستامی یزید ابا 261 ہجری میں فوت ہوا ہے. ہمارا امام بھی 261 ہجری میں فوت ہوا ہے، امام مسلم. ان کی کنیت ہے ابو الحسین مسلم. انہاں دا امام ابو یزید بستامی. تو کہا کہ تمہارے بابے تو یزید کے نام پہ کنیتیں رکھا کرتے تھے، نام رکھا کرتے تھے، اور ہمارے جو بابے تھے وہ اہل بیت اکرام یعنی امام حسن یا امام حسین کے نام پر کنیتیں اور نام رکھا کرتے تھے. تو میں انتہائی معذرت کے ساتھ اس وہم کو، اس خدشے کو دور کرنا چاہوں گا کہ محدثین کرام کی صحاح ستہ جو تمہارے سامنے رکھی ہے انجینئر مرزا، اگر تو نے ان کو بھی بغور پڑھا ہوتا تو یہ خیانت تو کبھی نہ کرتا. اب یہ دیکھیں، یہ میرے سامنے ابن ماجہ ہے، سنن ابن ماجہ موجود ہے. سنن ابن ماجہ کی مصنف مؤلف کا نام کیا ہے؟ اگر آپ بنظر غائر پڑھیں گے، آپ کی اسکرین پر اس کا ٹائٹل نظر آ رہا ہوگا، سنن ابن ماجہ. اچھا، الحافظ ابی عبداللہ محمد بن یزید القزوینی، محمد بن یزید القزوینی. اب یہاں پر ابو عبداللہ محمد نام ہے مصنف کا، اور یہ بن یزید ساتھ ان کے جو ہے نا جو نام ہے وہ لکھا ہوا ہے. اب آپ دیکھیں کہ محمد بن یزید، اگر تمہیں ابو یزید پہ غصہ آ رہا ہے اور یہ کہہ کر تم ان بزرگوں کو ہمارے پلڑے میں ڈال رہے ہو، اور الحمدللہ ہم اس پہ فخر کرتے ہیں کہ وہ ہمارے بزرگان دین ہیں، ہمارے پیشوا ہیں، ہمارے سربراہ ہیں، اور تم ان صحاح ستہ کے بزرگوں کو یہ کہتے ہو کہ یہ ہمارے بابے ہیں، تو بھائی اس تمہارے دعوے پر تو پھر یہ محمد بن یزید جو ہے یہ بھی پھر باقی نہیں رہیں گے. پھر اس اعتبار سے تو معاذاللہ یہ بھی تمہارے تیروں کا اور اس بکواسات کا جو ہے وہ نشانہ بن جائے گے. پھر آگے دیکھیے، تم بار بار یہ کہتے ہو کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، جن کی کنیت ابو الحسن، اور باجد بستامی رحمۃ اللہ علیہ، دونوں ایک ہی ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے، سن 261 ہجری میں. تو اس سے تھوڑا سا آگے چل کے جو ابن ماجہ ہیں، ان کی جو سن وفات ہے ان کا وہ ہے 273 ہجری. تو یہ تو قریب قریب کا زمانہ ہے. اگر یہ آپ نے بات کرنی ہے باجد بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کر کے، تو میں سمجھتا ہوں ان کو ایک طرف رہنے دے، کیونکہ وہ تو ہمارے بابے ہیں، ہم ان سے نمٹ لیں گے. آپ ان کو جو آپ جن کو بابے مان رہے ہو، آپ کم از کم ان کا تقابل کیا کریں. اور الیاذ باللہ، ہمارے ذہنوں میں کبھی یہ بات نہیں آئی کہ انہوں نے اپنے نام کے ساتھ بن یزید کیوں لکھا، انہوں نے ابو الحسن کیوں لکھا، انہوں نے بایزید کیوں لکھا. کبھی بھی یہ بات نہیں آئی ہے اور نہ انشاءاللہ آئے گی. اور پھر اسی طرح جو تذکرۃ الاولیاء کا تم حوالہ دے رہے ہو، الحمدللہ ہم نے اپنی اس ویڈیو میں مکمل اس کا جواب ہم دے چکے ہیں. اور جس کسی کو بھی اس اعتراض پر خدشات ہو، اس بات پر اعتراضات ہوں، سوالات ہوں، تو الحمدللہ ہمارے اس ویڈیو کو آپ ملاحظہ کر لیں. جتنے بھی اعتراضات ہیں، جتنے بھی آپ کے سوالات ہیں، وہ انشاءاللہ مرتفع ہو جائیں گے. اور تذکرۃ الاولیاء جن کے مصنف حضرت شیخ فرید الدین عطا رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، تو اس صاحب کہہ رہے ہیں کہ جسے منگولوں نے قتل کیا، اور آج منگولوں کی اولاد جو ہے جسے اللہ نے ایمان کی ہدایت عطا فرمائی، ایمان کی دولت سے مالا مال کیا، تو وہ جو ہے نا پھر یہ آج کے مسلمانوں کو پائے گیا. شیخ فرید الدین عطار 627 ہجری میں آج چل رہا ہے، آج ہے 14 شعبان 1445 ہجری. 800 سال پہلے منگولوں نے اسے قتل کیا تھا، نگاہ نہیں مار سکا منگولوں کے آگے. اور آج اللہ نے منگولوں کی اولاد کو ہدایت دی ہے، اور ان کے جو بابے ہیں نا ان کے اوپر مسلط کر دیا. تو میں عرض یہ کرنا چاہوں گا کہ شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بڑے تھے، ہمارے بزرگ تھے الحمدللہ، اور منگول تمہارے بڑے تھے بقول تمہارے، تم نے خود اعتراف کیا ہے. اب شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ تمہارے بڑوں کو ہضم نہیں ہوا، اسی طرح الحمدللہ آج کے علماء تمہیں ہضم نہیں ہو رہے. اور اس چیز کو ملحوظ رکھتے ہوئے جس طرح ہمارے بڑوں کو یعنی شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ، اس قسم کے اور بہت سارے بزرگان دین، وہ جب منگول یعنی ان کی کچھ بھی نہ چلی تو پھر وہ آخر اس قدر ہٹ درمی پر آ گئے کہ انہوں نے شہید کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ سمجھا، آخرکار شہید کر دیا. اور پھر تمہارے بھی وہی حرکتیں ہیں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں. اور یہ بغض و اناد ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ تمہارے اندر کیوں اتنا کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ تمہیں وراثت میں ملا ہوا ہے، تمہاری موروثی جو ہے نا یہ وراثت ہے کہ پیدا ہوتے ہی وہ منگولوں کی جو ایک صفت تھی، اولیاء اللہ کے ساتھ اور علماء دین کے ساتھ، حضور کے عاشقوں کے ساتھ، حضور کے دیوانوں کے ساتھ، حضور کے غلاموں کے ساتھ اناد اور نفرت اور دشمنی کرنا، یہ تمہارے بڑوں کی سرشت اور فطرت اور جبلت تھی جو آج تمہارے اندر نظر آتی ہے. پھر تم کہہ رہے ہو میں علماء حق کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ جو ہے نا تذکرۃ الاولیاء اور کشف المحجوب جو آج کل چھپ رہی ہیں ان کے خلاف بولے. کن علماء کی تم بات کر رہے ہو؟ علماء کو تو تم مانتے نہیں ہو، چاہے علماء بریلویہ ہوں، علماء دیوبند ہوں، علماء اہل تشیع ہوں، علماء وہابیہ، تم کس کی بات کر رہے ہو؟ تم مسلمان، یہاں تک کہ علماء تو چھوڑے، آپ تو کسی کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے. آپ تو سمجھتے ہیں کہ سب سے بڑے مسلمان، سب سے بڑے متقی اور پرہیزگار آپ ہی ہے. تو پھر آپ بول رہے ہیں بس آپ کافی ہے، ٹھیک ہے، آپ بولتے رہیں، آپ کو جس قدر طاقت ہے، وسعت ہے، جتنا زور لگانا لگا لو. لیکن آپ میں تو حیران ہوں کن علماء حق کے ساتھ آپ یہ جو ہے نا یہ مطالبہ ان کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ آپ ان کے خلاف بولے. اور پھر ہمارے ہاں ایک یہاں جو ہے نا ایک مقولہ مشہور ہے کہ میں نے چور کو نہیں پکڑا، چور نے مجھے پکڑ لیا. اب یہ جو ہے نا وہی بات ہو گئی کہ
آپ لیے جو علماء، یہ پوری ایک عوام، پوری حضور کی امت جو تمہارے خلاف نعرے بازی کر رہی تھی، تم نے دیکھا یار اس سے کام نہیں چلے گا، اب کوئی ایسی بات کرو کہ یہ اپنی باتوں میں الجھ جائیں. اور وہ تم نے کیا کیا؟ تم نے یہ کیا کہ بھائی میں جو کر رہا ہوں وہ تو بڑا اچھا کر رہا ہوں، جو تم کر رہے ہو وہ معاذ اللہ بہت برا کر رہے ہو، لہٰذا تم اپنے ہی خلاف بولنا شروع کر دو. پھر اسی طرح جب مفتی منیب الرحمن صاحب نے یہ فتویٰ جاری کیا تھا اس قسم کی عبارات کے حوالے سے جو رد کیا تھا، تو یہ حضرت صاحب اس کو بھی نہیں مان رہا، اس طرح سے اس کا انکار کر رہے ہیں. تو یہاں پہ مجھے ایک بات یاد آئی، وہ یہ کہ منافق کسی بھی حال میں راضی نہیں ہوتا. جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا پورا مال لے کر حاضر ہوئے تو منافقوں نے کہا ہاں معاذ اللہ یہ تو ریاکاری کر رہے ہیں، تکبر کر کے سارا مال لے کے آ رہے ہیں. پھر اسی طرح حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ ایک یہودی کا کنواں یوں سمجھے کہ اس کی خدمت کر کے، اس کو نوکری کر کے، جب وہاں سے 2 کلو کھجوروں کی ملی، ایک جا کے گھر پہنچایا، ایک سرکار کی بارگاہ میں پہنچایا. اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسے جمی مال، جتنا بھی مال وہاں پہ موجود تھا اس کے اوپر ڈال دو. جب وہ 1 کلو کھجوروں کی اس ڈھیر کے اوپر ڈال دی گئی، منافقوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کو اس 1 کلو کھجور کی کیا ضرورت ہے. تو اسی طرح منافق بھی کسی حال میں خوش نہیں ہوتا، جیسی کہ تمہاری عادت اور تمہاری فطرت ہے. چاہے علماء اس کا جواب دیں یا نہ دیں، تمہاری عادت اور فطرت ہے کہ تم نے نہیں ماننا تو نہیں ماننا. پھر اس نے کہا کہ 7 سنابل اور فتاوی رضویہ. 7 سنابل وہ کتاب ہے کہ علامہ سید عبد الواحد البلگرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، جس کی تحسین امام اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے فرمائی ہے. پھر کہا کہ جب اس کے اندر یہ عبارت موجود ہے تو الحمدللہ میں نے جو ویڈیو اپلوڈ کی تھی اس کے اندر اس تمام اعتراض کا بھی جواب دے دیا تھا کہ اعلیٰ حضرت نے کیوں تحسین فرمائی ہے، کیا اعلیٰ حضرت کے سامنے یہ عبارت گزری کہ نہیں گزری، کیا اعلیٰ حضرت کے سامنے یہ عبارت گزری، اس کے باوجود بھی اعلیٰ حضرت نے فتویٰ صادر کیا اور یہ اپنا جو آپ کا جو تخیل ہے وہ پیش کیا. اور ساتھ یہ کہا کہ یہ حضور کی بارگاہ میں بھی مقبول ہے کتاب 7 سنابل کی. تو یہ سارے جتنے بھی اعتراضات ہیں، جتنے بھی خدشات ہیں، ان تمام کا جواب الحمدللہ میں نے اپنی ویڈیو میں دے دیا، اس کو ایک بار لازمی سماعت فرمائیں. پھر بخاری شریف حدیث نمبر 6815، اسی طرح ترمذی کی 1423، مسلم شریف کی 6960، مشکات شریف کی 2332. اب یہ جتنی بھی حدیثیں ہیں بقول تمہارے، تم نے خود کہا کہ چلیں ٹوٹل ذخیرہ میں یہ 3 ہی حدیثیں مان لیں جو تم کہہ رہے ہو کہ ہمارے پاس ٹوٹل حدیثیں یہی ہیں تمہیں جواب دینے کے طور پر. بھائی باقی حدیثیں ہیں یا نہیں ہیں وہ ایک الگ میٹر ہے، الگ مسئلہ ہے. بہرحال یہ جو 3-4 حدیثیں چند ایک کتابوں سے، بخاری شریف، ترمذی شریف، مسلم شریف اور اسی طرح مشکات شریف، جب ان 3 کتابوں سے تم نے خود ایکسیپٹ کیا ہے کہ یہ ہم تمہیں جو ہے نا وہ جواب کے طور پر تمہیں کہتے ہیں، تو بھائی پہلے تم ان کے تو جواب دو. یہ جو ہم نے دلائل کے طور پر تمہارے سامنے پیش کیے ہیں آپ ان کا تو رد کریں. آپ نے تو خود گنوائی اور خود آگے بات کر کے اپنی نکل کے چلے گئے، آپ نے تو کوئی ان کا جواب بھی پیش نہیں کیا. تم نے لاسٹ میں یہ کہا کہ کافروں سے ہمیں خطرہ نہیں، تو میں یہاں پر یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ نے بالکل درست کہا ہے، کیونکہ منگولوں کو کافروں سے کیا خطرہ ہوا، کیونکہ ظاہری بات ہے آپ خود کہہ رہے ہو کہ ہمارے جو بڑے تھے وہ تو کافر تھے. تو وہ عربی کا ایک مقولہ ہے کہ الجنس یمیل الی جنس، جنس جو ہے وہ اپنے جنس کی طرف ہی مائل ہوتا ہے. آپ کو یقیناً مسلمانوں سے خطرہ ہوگا، کافروں سے کہاں خطرہ ہوگا. جب آپ درو راٹھی کی تعریف کر رہے تھے تو ظاہری بات ہے مسلمان تو آپ کو آپ کی آنکھوں میں چبھتے ہیں. انڈیا میں ایک یوٹیوبر ہیں دھروو راٹھی حفظہ اللہ تعالی من الجنت والناس، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے اور ان کے لیے سچائی کا راستہ جو ہے وہ آسان کر دے، آمین. دھروو راٹھی جو ہے نا جی، یہ میں سمجھتا ہوں اس دور کے لیے بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اور میں پرسنلی ان سے بڑی محبت کرتا ہوں، رسپیکٹ کرتا ہوں ان کی. جب کفار کی آپ تعریف کر رہے ہیں، ہندوؤں کی آپ تعریف کر رہے ہیں، تو اس سے پتہ چلا کہ آپ کی ابھی تک مزاج میں، آپ کی فطرت سرشت اور جبلت میں، آپ کی عادت میں ابھی تک وہی خون سرایت کر رہا ہے، وہی خون گردش کر رہا ہے، اور وہی عادات و اطوار ہے آپ کی کہ بزرگوں کے اوپر بھونکنا، اللہ تعالیٰ کی ذات پر بکواس کرنا، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور انبیاء کرام کی ذوات پر زبانیں دراز کرنا، قرآن اور حدیث پر بکواسات کرنا. اور یہ ساری باتوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تمہارا اسلام سے، دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، تمہارا مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. تمہارا اگر تعلق ہے تو وہی درو راٹھی کے ساتھ تعلق ہے جس کے تم گن گاتے ہو، جس کے تم قصیدے پڑھتے ہو. بہرحال اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں دین متین کی سمجھ فہم عطا فرمائے. اللہ پاک اس فتنے سے اور اس شریر کے شر سے تمام مسلمانوں کو محفوظ فرمائے. آمین بجاہ سید المرسلین.